کتنی بڑی دعوت، کتنی بڑی اس نے ولادت پہ کتنی بڑی خوشی منائی، اس نے ولادت پہ خوشی منا لی، اس نے 100 اونٹ قربان کر دی۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ کسی سے مدد لے لو، اتنے بڑا خرچہ کر رہے ہو، اتنا آپ کس طرح کے لیے برداشت کر لو گے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ بعد میں لوگ میرے بھتیجے کو تانا دیں گے کہ تیرے چچا نے تیرے ولادت پہ خوشی منائی، 100 اونٹ قربان کیے، لیکن کیا کر کے؟ چندہ مانگ، کیا کر کے؟ چندہ مانگ کے، لوگوں سے پیسے مانگ کے، ادھار لے کر تیرے چچا نے تیری ولادت پہ خوشی منائی۔ تو ابو لہب کو یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ کل کوئی میرے بھتیجے کو کیا دے گا، یہ تانا دے گا، اس لیے میں کسی سے نہیں لیتا، 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کر دی، قربان کر دی ولادت کے موقع پر۔ آپ کو اب میں یہ بچپن کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت یہ کہہ رہا ہے، لیکن 40 سال کا دور گزر گیا، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں پہنچ گئے، 40 سال عمر ہو چکی، 40 سال تک کسی نے کچھ نہیں کہا، وہی ابو لہب 100 اونٹ قربان کرنے والا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اس دنیا میں آنے کا موقف بیان کیا، مقصد بیان کیا کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، تو وہی ابو لہب کیا کہتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ 40 سال کا وقت گزر گیا، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد وہی ابو لہب جو 100 اونٹ قربان کرنے والا ہے، قربانی کے وقت کسی سے اس نے ادھار نہیں لیا، کسی سے اس نے کچھ مانگا نہیں، کیونکہ میرے بھتیجے کو بعد میں لوگ تانا دیں گے کہ تیرے چچا نے تیرے ولادت پہ خوشی منائی اور چندہ مانگ کے کی۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا دور گزر گیا، وقت کم ہے کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے میں آپ کے امام صاحب میں اس کے مقصد کی طرف جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے موقع سے 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ پیارا رسول اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ سب تشریف لے آؤ ایک پہاڑی پر، پہاڑی کے اوپر تمام کنبے والے، تمام خاندان والے، تمام علاقے والے، تو تمام قریبی رشتہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے کر آگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام لوگوں سے آ کر سوال کیا، جس میں آپ کے سامنے 2 جمعے ہو چکے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے آپ کے بیچ میں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، یعنی میں کہوں پچھلا جمعہ گزارا، اس سے پچھلا گزارا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میں نے آپ کے بیچ میں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی تک پہنچ گیا، 40 سال ہو گئے آپ کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، آپ کو ایسا پایا جیسا کسی کو نہیں پایا، آپ کو سچا پایا، سچا پایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی، اگر ہمارے سامنے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم تو ناواقف ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لیکن وہ تو عرب تھے، جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ یہ لا جو ہے یہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمام کی نفی کرتی ہے کہ لا کوئی خالق نہیں ہے، لا کوئی مالک نہیں ہے، لا کوئی حاجت روا نہیں ہے، لا کوئی داتا نہیں ہے، لا کوئی داد دیتا نہیں ہے، لا کوئی رازق نہیں ہے، لا کوئی مالک نہیں ہے، تمام چیزوں کی نفی کر کے مگر الا اللہ، مگر ایک ہی اللہ ہے جو سب کا حاجت روا بھی ہے، جو سب کا مشکل کشا بھی ہے، جو سب کا داتا بھی ہے، سب کو دیتا بھی ہے، سب کا پالن ہار بھی ہے، وہ اللہ ہے۔ میں آگے مقصد کی طرف جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے جب یہ بات کہی، وہی ابو لہب ہے جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگ میرے بچے کو، میرے بھتیجے کو تانا دیں گے کہ تو نے چندے مانگ کے، تو نے قرض لے کر اپنے بھتیجے کی ولادت میں خوشی منائی۔ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ یہ الفاظ کہتے ہوئے پیارے نبی کی طرف پتھر پھینکتا ہے کہ تبت لک یا محمد۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی ہلاک نہ ہو، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب، اغنى عنه ماله وما كسب۔ وہی مال جس کا اس نے 100 اونٹ قربان کی، اللہ نے فرمایا تیرا وہ مال بھی ہلاک ہو جائے۔ جس ہاتھ سے تو نے پتھر پھینکا ہے تیرا وہ ہاتھ بھی ہلاک ہو جائے کہ تو نے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا ہے کہ جس کے لیے اس جہاں کو سجایا گیا، جس کا چہرہ، اس کو چہرے کو دیکھ کر، اس کو چہرے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھاتی ہیں، تو نے اس کی طرف پتھر پھینکا ہے۔ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو اس نے جب یہ الفاظ پیارے نبی کے لیے کہے تو اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتار دی اور اس کے مال کی ہلاکت، اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کے بارے میں کہا۔ تو آج کا کوئی چوڑا اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ ایک طرف چچا ہے، ولادت کی خوشی میں 100 اونٹ بھی قربان کیے، لیکن جب توہین کی تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔